بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت کی طرح۔ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ یہ حدیث مبارک ہے، مشہور حدیث ہے، عام طور پر لوگوں کے علم میں ہوتی ہیں۔ چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ہمیں حقیقت سمجھا دی کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، آخرت کی حقیقت کیا ہے۔ دنیا کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایمان والے کے لیے قید خانہ ہے۔ جس طرح قید خانے کے اندر آدمی کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، صعوبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، پسند کی چیزیں وہاں میسر نہیں ہوتی، پابندیوں میں رہنا ہوتا ہے شرائط کے ساتھ، اور قید خانے کی اصول و ضوابط کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی۔ آدمی من پسند زندگی قید خانے میں نہیں گزار سکتا، من پسند راحتیں حاصل نہیں کر سکتا، من پسند آسانیاں حاصل نہیں کر سکتا۔ کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، کچھ آزادی ہوتی ہیں، بس انہی کے درمیان وہ قید کے ایام گزارتا ہے۔ یہی حال ایمان والے کا اس دنیا کے اندر ہے کہ کچھ پابندیوں میں اس کو رہنا پڑتا ہے، کچھ مشقتوں میں رہنا پڑتا ہے۔ نمازوں کی پابندیاں ہیں، دل نہ چاہتا ہے لیکن پھر بھی نماز کے لیے اٹھنا ہے۔ ٹھنڈے موسم میں وضو کرنا ہے، نہانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، دل نہیں کر رہا لحاف سے نکلنے کو، کمرے سے باہر آنے کو، باہر کی ٹھنڈ برداشت نہیں ہو رہی یا باہر کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی، لیکن پھر بھی اس مشقت کو برداشت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے نکلنا ہے۔ ان شرائط پابندیوں کے ساتھ، ان صعوبتوں کے ساتھ انسان ایمان والا دنیا کے اندر وقت گزار رہا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اس کو ایمان والے کے لیے قید خانہ فرمایا گیا، جبکہ کافر یہ پابندیوں سے آزاد ہوتا، وہ من پسند زندگی گزارتا ہے، جیسے چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ نماز کی فکر نہیں اس کو، روزوں کی فکر نہیں اس کو، دیگر چیزوں کی فکر نہیں اس کو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی اور پھر آخرت کے عقاب کا اس کو خوف اور ڈر نہیں، چونکہ وہ ان چیزوں پر ایمان ہی نہیں رکھتا، اس لیے وہ من پسند زندگی گزار رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ اس اعتبار سے کافر کے لیے اس دنیا کو جنت قرار دیا گیا۔ بعض علماء نے اس حدیث مبارک کا یہ مطلب بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا بھلے کتنی ہی راحتوں والی کیوں نہ ہو، ایمان والا بھی اگر بڑی راحتوں والی زندگی میں ہو، ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایمان والے مالی اعتبار سے کافروں سے مضبوط ہوتے ہیں، راحت والی زندگی میں بھی ہوتے ہیں، مال و اسباب کی فراوانی ہوتی ہے، پھر بھی اس کے لیے اس دنیا کو قید خانہ فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی راحتیں اگر ایمان والے کو مل بھی جائیں، بھلے وہ راحتیں کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، آخرت کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ جو جنت میں ایمان والوں کو راحتیں عطا فرمائے گا، دنیا کی راحتیں اگر ایمان والے کو کسی درجے میں میسر بھی ہیں، تو جنت کی راحتوں کے مقابلے میں آخرت کی دنیا کی راحتیں بالکل معمولی اور بالکل بے حیثیت محسوس ہوں گی۔
جس طرح جنت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بالکل معمولی محسوس ہوگی۔ جب جنتی سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا عرصہ رہے، تو کہے گا کہ یا تو ایک صبح رہا ہوں یا تو ایک شام میں نے گزاری ہے، بس اتنا معمولی سا دورانیہ وہ اس دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں سمجھے گا۔ یہی حال راحتیں ہوں گی۔ ایمان والا اگر راحتوں میں بھی ہے، آسانی میں بھی ہیں، تو آخرت کے مقابلے میں یہ راحتیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا کہ جب جنت میں وہ نعمتیں دیکھے گا تو اس کو دنیا کی نعمتیں تو بالکل حقیر محسوس ہوں گی۔ اسی طرح کافر کو قید خانہ کہا گیا کہ یہ کافر اگر دنیا کے اندر راحت میں بھی ہے، مزے میں بھی ہے، تو آخرت کی جب جہنم کی تکلیفیں دیکھے گا تو یہ ساری راحتیں اس کو جو ہے بیکار لگیں گی، بے حیثیت اور بے وقعت لگیں گی۔ تو ایمان والے کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے، یعنی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی آسائشیں اگر مل بھی جائیں تو وہ بھی قید خانہ سمجھی جائیں گی۔ اور اسی طرح کافر کے لیے جنت ہے، یعنی جہنم کی سزاؤں کو دیکھے گا تو دنیا کی جو معمولی راحت بھی ہے اسے جنت لگے گی۔ کافر کی جو ہے جہنم کی سخت سزاؤں کو دیکھ کر اسے یوں محسوس ہوگا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یہودی جو معذور تھا، یہودی بھی تھا، کافر بھی تھا، معذور تھا، غریب اور فقیر تھا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ والسلام کے نواسے، یہ بڑی شاہانہ زندگی گزارتے تھے، اللہ جل شانہ نے بڑا نوازا تھا۔ تو یہودی جو کافر اور معذور تھا وہ حضرت حسن رضی اللہ سے کہنے لگا کہ بھائی میری حالت تو آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو بالکل بیمار ہوں، معذور ہوں، بستر سے اٹھ نہیں سکتا اور میں کہیں سفر نہیں کر سکتا، اور اسی طرح تنگ دست بھی ہوں۔ اس کے بالمقابل میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ ماشاءاللہ تندرست بھی ہیں، سواری بھی کرتے ہیں، اللہ نے شاہانہ زندگی بھی گزار دی ہے اور مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ آپ کے نانا کا یہ قول کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے، یہ کیسے درست ہوگی؟ میں تو دنیا میں بھی بڑی مشقت میں ہوں، معذور الگ ہوں، چل پھر نہیں سکتا، بیمار ہوں، تنگ دست بھی ہوں، تو دنیا میرے لیے جنت کیسے ہو گئی؟ آپ مزے میں ہیں، آپ کے لیے یہ دنیا قید خانہ کیسے بن گئی، حالانکہ آپ مزے میں ہیں میرے مقابلے میں؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بھائی میرے لیے یہ دنیا جنت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب جنت کی نعمتیں ملیں گی نا تو دنیا کی نعمتیں بالکل معمولی محسوس ہوں گی، قید خانے کی سہولتوں جتنی محسوس ہوں گی۔ تو آخرت کی یعنی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں اس دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ کہا گیا، اگرچہ وہ راحتوں میں ہو۔ اور تمہارے لیے یہ دنیا جنت ہے، وہ اس اعتبار سے کہا گیا کہ کل جہنم کی جب تم سزائیں دیکھو گے تو یہ دنیا کی معمولی تکلیفیں بھی تمہیں جنت کی طرح اچھی لگیں گی کہ کاش دنیا میں ہی رہ جاتے، بھلے وہ تکلیفوں والی زندگی تھی لیکن جہنم کے وہ ہولناک اور سخت عذاب سے کم پناہ مل جاتی۔ تو جہنم کی سزاؤں کے مقابلے میں کافر کو دنیا کی تکلیفیں بھی جنت کی طرح مزیدار معلوم ہوں گی، بالکل ہلکی معلوم ہوں گی۔ تو آخرت کی نعمتوں اور آخرت کی مشقتوں کے اعتبار سے اس دنیا کو ایمان والے کے لیے اس دنیا کو ایمان والے کے لیے قید خانہ اور کافر کو جہنم قرار دیے گا، کافر کو جنت قرار دیا گیا۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھ لینی چاہیے کہ اس دنیا میں جو پابندیوں کے ساتھ زندگی گزارے گا آخرت کے اندر من پسند زندگی گزارے۔ علماء بزرگان دین فرماتے ہیں یہ دنیا کے اندر جو رب چاہی زندگی گزارے گا اللہ کی چاہت کے مطابق تو آخرت میں انشاءاللہ وہ اپنی من چاہی زندگی گزارے گا، من پسند زندگی گزارے گا۔ اور جو دنیا کے اندر من پسند زندگی گزارے گا پھر آخرت میں اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنا پڑے گا۔ اس لیے اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو
اللہ کی چاہت کے مطابق گزاریں، اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزاریں، آخرت کی اللہ من پسند زندگی عطا کرے گا اور اس کی سعادت بخشے گا۔ اور اگر اللہ بچائے ہم نے دنیا کو من پسند زندگی بنا دی، جیسا کہ آج ہمارا جو ہے معاملہ ہے ہم ایمان والوں کا، کہ آخرت سے بالکل غافل ہیں، من پسند زندگی گزار رہے ہیں، ڈر ہے کہ پھر آخرت میں پھر جہنم کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور پھر آخرت میں وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على